مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں شارح علامہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے اور امام شافعی کے درمیان ایک دوسرے عنوان سے اختلاف کو ثابت کیا جاتا ہے، اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شرط اور جزا میں اصل جو کلام ہے وہ جزا ہے اور شرط اس کی قید ہے۔ تو گویا کہ کہنے والے نے کہا انت طالق ان دخلت الدار، یعنی انت طالق فی وقت دخولک الدار، لہٰذا یہ قید اس کے اندر طلاق کے حصر کا افادہ کرتی ہے کہ طلاق اسی میں منحصر ہو، اور یہی اہل عربیت کا مذہب ہے۔ لیکن محشی صاحب نے، شارح صاحب نے جو یہ کہا اس بات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اہل عربیت پر افتراء ہے، بہتان ہے، اور یہ ان کا مذہب ہرگز نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ شرط اور جزا دونوں ایک کلام کے درجے میں ہیں، ایسے کلام کے درجے میں کہ شرط کے وقت وہ وقوع طلاق پر دلالت کرتا ہے، اور دوسری تمام تقادیر سے وہ کلام خاموش ہے، لہٰذا یہ حصر پر دلالت نہیں کرے گا، اور یہی اہل معقول کا مذہب ہے، یہ امام اعظم نے کہا۔ اس کے بعد شارح ملا احمد جیون نے یہ ذکر کیا کہ مصنف گرامی وقار نے وصف کا جواب ذکر نہیں کیا، تو اس کی چند وجوہ شارح صاحب نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو شرط کا جواب ہے وہی وصف کا جواب ہے، اور شرط کا جواب چونکہ ہو چکا ہے اس لیے وصف کے جواب کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وصف واضح اور مشہور ہے، اور واضح اور مشہور یوں ہے کہ چونکہ وصف کے درجات 3 ہوتے ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ اتفاقی ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ یعنی جب محرمات ابدیہ کا ذکر کیا تو وہ ربیبائیں بھی حرام قرار دیں جو تمہاری گودوں میں ہیں، شوہر کی گود میں۔ تو یہاں ربائبکم اللاتی فی حجورکم میں حجورکم کی قید یہ اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، چاہے ربیبہ شوہر کی پرورش میں ہو یا اس کی گود میں نہ ہو، بہرحال ربیبائیں ان پر حرام ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ وصف شرط کے معنی میں ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی من فتیاتکم المؤمنات، مومنہ باندیوں سے، تو اس میں ان کانت مؤمنہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ علت کے معنی میں ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی والسارق والزانی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو، اور بدکار عورت اور بدکار مرد کے مطلب یہ ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ تو اب یہاں جب اعلیٰ درجہ جو وصف کا ہے، اگر وہ علت منتفی ہو جائے، جو وصف علت کے معنی میں ہے، اگر وہ علت منتفی ہو جائے تو حکم کے انتفاع میں اس وصف کے انتفاع کا کوئی دخل نہیں ہے جو علت کے معنی میں ہو۔ تو جب اعلیٰ کا یہ عالم ہے کہ جو وصف علت کے معنی میں ہے اور وہ منتفی ہونے سے حکم کا منتفی ہونا اس کا لازم نہیں آ رہا ہے، تو جو اس سے کم درجے کے وصف ہیں
سمجھے، ادنا درجہ، اوسط درجہ، تو ان کے منتفی ہونے سے بدرجہ اولا حکم کا انتفاع لازم نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے مصنف گرامی وقار نے یہ مطلب یہ ہے کہ بات ذکر فرمائی ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ ذرا ملا لیجئے۔ اور وقد یقرر الاختلاف، یہ یقرر الاختلاف بیننا وبینہ بعنوان آخر، کبھی ہمارے اور امام شافعی کے درمیان دوسرے عنوان سے اختلاف کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان الشافعی یقول، امام شافعی کہتے ہیں کہ ان الکلام هو الجزاء والشرط قید له، کہ کلام وہ جزا ہے اور شرط اس کی قید ہے۔ تو گویا کہ کہا انت طالق فی وقت دخولک الدار فهذا القید یفید حصر الطلاق فیہ، تو یہ قید اس میں حصر طلاق کے حصر کا افادہ کر رہی ہے، اور یہی اہل عربیت کا مذہب ہے۔ وابو حنیفہ یقول، امام اعظم کہتے ہیں ان الشرط والجزاء کلاہما بمنزلۃ کلام واحد، کہ شرط اور جزا یہ دونوں ایک ایسے کلام کے درجے میں ہیں جو وقوع طلاق پر مطلب یہ ہے کہ دلالت کرتا ہے شرط کے وقت، اور دوسری تمام تقادیروں سے یہ کلام خاموش ہے، لہذا حصر پر دلالت نہیں ہوگی، اور یہی اہل معقول کا مذہب ہے۔ مصنف گرامی وقار نے وصف کا جواب ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو شرط کا جواب ہے وہی وصف کا جواب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، یا تو وصف واضح ہے اور مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وصف کے 3 درجات ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اتفاقی ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالی وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور اوسط درجہ یہ ہے کہ وہ شرط کے معنی میں ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالی من فتیاتکم المؤمنات، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ علت کے معنی میں ہو، جیسے کہ السارق والزانی۔ تو اب علت کے انتفاع کا حکم کے انتفاع میں کوئی اثر نہیں ہے، تو جو اس سے کم درجے کی اقسام ہے اس کا انتفاع حکم کے انتفاع میں بدرجہ اولا مؤثر نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کا یہاں تک سبق ہوا۔